ہمارے چینل اردو مورل سٹوری میں خوش آمدید۔ ہمارے چینل سے روزانہ آپ کو سچی اسلامی کہانیاں سنائی جاتی ہیں۔ ان کہانیوں میں کوئی نہ کوئی ایسا سبق چھپا ہوتا ہے جو آپ کی زندگی سنوار سکتا ہے۔ آج کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے۔ چلیے سنتے ہیں آج کی کہانی۔ اف توبہ، ایسی بے شرمی کی بات ہے، ایسی بے غیرتی اللہ معاف کرے۔ زیبو کی آواز آئی تھی۔ جی بس، حشر آنے کی نشانیاں ہیں یہ۔ نادیہ چچی نے ہاتھ بلند کر کے دہائی دی۔ اللہ معاف کرے، کیسی بے حیائی پھیل گئی ہے آج کل کی عورتوں میں۔ پھوپھی مسرت نے کانوں کو ہاتھ لگائے۔ تف ہے ایسی اولاد پر جو ماں باپ کی عزت کا لحاظ نہ کرے۔ تایا نے زہر خند لہجے میں کہا۔ ہر کسی کی اپنی بولی تھی، اپنی رائے اور اپنا فتویٰ۔ ہائے، ابھی تو مرے ہوئے شوہر کا کفن بھی زیر زمین اجلا ہوگا اور یہاں کیا کیا منصوبے بننا شروع ہو گئے۔ نندو نے بھی گال پیٹ کر اپنا حصہ ڈالا۔ پوری حویلی میں بھنبھناہٹیں، سرگوشیاں عروج پر تھیں۔ ساجدہ کی بات کو سمجھے بغیر، مکمل طور پر سنے بغیر اس پر فرد جرم عائد کر دی گئی اور اس کا مکمل بائیکاٹ کر دیا گیا۔ حویلی کی عورتوں نے اپنی جوان بچیوں کو ساجدہ کے پاس جانے سے روک دیا۔ اس ساجدہ کے پاس جو کبھی ان کے ہر کام کا لازمی جز ہوا کرتی تھی، پڑھی لکھی سمجھدار، آج وہ مجرم ہو گئی تھی جس سے کوئی ملنے کو بھی تیار نہیں تھا۔ ہر کوئی اسے برا بھلا کہہ رہا تھا سوائے اماں نورہ کے۔ اماں نورہ پھوپھی تھی اس گھر کے کرتا دھرتاؤں کی، خاموش، عبادت گزار، پر نور بوڑھا چہرہ۔ کھنڈرات بتاتے ہیں کہ عمارت کبھی پرشکوہ اور خوبصورت رہی ہے۔ اماں نورہ ساجدہ کے خلاف ایک لفظ نہ بولی، سب کی سنتی رہی اور تنہائی میں جا کر ساجدہ کے سر پر ہاتھ رکھا۔ بہت اچھا کیا بیٹی تو نے جو اپنا حق مانگ لیا ہے۔ اسے اماں نورہ کی خاموشی، صبر اور شرم کی مثالیں دے دے کر لفظوں کے پتھر مارے جا رہے تھے۔ اماں نورہ ان کمزور لمحوں میں اس کی طاقت بن گئی تھیں۔ پھر وہ اپنے کمرے میں آئیں، الماری کھولی، اس میں سے ایک ڈبہ نکالا اور اسے لے کر اپنی چارپائی پر آ بیٹھی۔ چابی لگا کر اس کا تالا کھولا اور پھر ایک سونے کی انگوٹھی نکال کر اس کی شہادت کی انگلی میں پہنا دی تھی۔ انہیں تو اپنا زمانہ یاد آ گیا تھا جب ان کا نکاح کامران سے ہوا تھا۔ ماں باپ کی پسندیدگی پر سر جھکائے انہوں نے کامران کو بنا دیکھے ہی قبول کر لیا تھا۔ کامران نے بھی نورہ کو دیکھا نہیں تھا، مگر ایک رشتہ دار کی شادی پر ایک آدھ جھلک دیکھ کر دیوانہ ہو گیا تھا، اور اسی جھلک کے سہارے یہ دونوں اپنے دن گزار رہے تھے۔ مگر نورہ کا نصیب اس کی صورت جیسا پیارا اور خوبصورت نہ ہو سکا۔ اس کی شادی کامران سے کی جانے کی تیاریاں ہو رہی تھیں کہ کامران کو بخار نے آ لیا۔ دم درود کروایا، جتنا ممکن تھا علاج کروایا، مگر کامران کی حالت بگڑتی گئی۔ بگڑتے بگڑتے اتنی بگڑی کہ جان کے لالے پڑ گئے۔ اماں، مرنے سے پہلے ایک دفعہ نورہ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ کامران نے سوکھے لبوں پر ہاتھ پھیر کر بمشکل یہ الفاظ ادا کیے۔ ماں سن کر تڑپ گئی، باہر جا کر بلک بلک کر روئی۔ پھر نورہ رخصتی سے پہلے اپنے سسرال آئی، آنکھوں میں کسی انہونی کا خوف لیے۔ ساس اسے کامران کے پاس چھوڑ کر باہر نکل گئی اور دروازہ بند کر دیا۔ نورہ نے منہ سے نقاب ہٹایا۔ کامران کی حالت دیکھ کر وہ رونے لگی تھی۔ کامران کی جگہ ہڈیوں کا ڈھانچہ تھا جس پر زرد رنگ کی چمڑی تھی۔ رونا مت نورہ، چپ کر جا، میں تمہاری صورت آنکھوں میں بسائے بغیر مرنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے تمہیں زحمت دی۔ کامران اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا اور ٹکٹکی باندھے نورہ کو تکتا رہا۔ ایسے مت کہیں، نورہ کو کسی انہونی کا احساس رلا رہا تھا۔ یہ پکڑ لے، یہ میں نے تیری منہ دکھائی کے لیے خریدے تھے، اب منہ دیکھ لیا تو یہ رکھ لے۔ کامران نے رک رک کر بات مکمل کی اور ایک مخملی تھیلی نورہ کی طرف بڑھائی۔ نورہ نے تھیلی پکڑ کر ہتھیلی میں دبا دی۔ باہر بادل یوں برسے تھے جیسے 7 سمندر پی کر آئے ہوں۔ اسے میری آخری نشانی سمجھ لینا۔ نورہ تھیلی کو سینے سے لگائے گھر لوٹ آئی اور 2 دن بعد کامران اپنے ابدی سفر پر روانہ ہو گیا۔ اس پر تو جیسے کوئی قیامت سی ٹوٹی تھی۔
رخصتی سے پہلے ہی نورا بیوہ ہو گئی تھی۔ 18 سال کی عمر میں بیوگی کی سفید چادر اس کا مقدر بن گئی۔ اس کے خاندان میں بیوہ کی دوسری شادی کا رواج نہیں تھا۔ اس کے گھر والے اسے دیکھ کر آہیں بھرتے نورا پر سب ترس کھانے لگے۔ بڑے بہن بھائی پہلے بیاہے جا چکے تھے، دوسری شادی کا خیال کسی کو نہ آیا، کیونکہ ان کی پشتوں میں کسی بیوہ نے کبھی دوسری شادی نہیں کی تو اب نورا کی کیسے ہوتی؟ ہماری نورا کوئی بے شرم ہے جو اپنے منہ سے شادی کرنے کا کہے گی؟ ارے جانتی ہے ہماری نورا کہ ہمارے خاندان میں ایسا نہیں ہوتا، شرم و حیا والی ہے ہماری بیٹی، کسی صورت روایات کے خلاف نہیں جائے گی۔ کچھ خاندانوں نے نورا کی طرف ہاتھ بڑھایا تو اس طرح کی تعویلیں دے کر منع کر دیا گیا اور نورا واقعی شرم میں ماری گئی، اپنے ماں باپ، بہن بھائیوں اور خاندان برادری کا مان نہیں توڑ سکی، وہ مان جو سراسر غلط اور بے جا تھا۔ اس مان کو سلامت رکھنے میں نورا نے کیا کیا نہ سہا، کیسے وقت کاٹا کوئی نہیں جانتا، بس نورا جانتی تھی اور اس کا خدا جانتا تھا۔ کامران کے دیے ہوئے بالے ہر رات نکال کر دیکھتی، یہ بالے اس کی ہر تڑپ اور آنسو کے گواہ تھے۔ پھر نورا نے کامران کی آخری نشانی کو سنبھال کر اللہ سے لو لگا لی، اسی نے قرار بخشا اسے اس صحرائی سفر کو کاٹنے کا۔ وقت گزرتا گیا، بہن بھائیوں کے بچے اور پھر ان کے بچے بھی بال بچوں والے ہو گئے تو وہ نورا سے اماں نورا ہو گئی۔ سب بچے اماں نورا کی عزت کرتے، مگر ان پر کیا بیتتی کوئی نہیں جانتا۔ اس کے سوا اس کے کئی پیارے مٹی میں جا سوئے۔ وہ سوچتی رہتی اسے اتنی لمبی عمر خدا نے کیوں دے دی، جلدی اپنے پاس بلا لیتا تو کیا، اس کے پیچھے بھلا کون سی ذمہ داریاں تھیں، مگر یہ معاملے تو رب کی مرضی پر چلتے ہیں، انسانوں کی مرضیاں کہاں چلتے ہیں۔ اب ساجدہ بیوہ ہوئی، عدت کے بعد اس نے نکاح کی خواہش کی تو سب لوگ اس کے خلاف ہو گئے۔ ایسے میں اماں نورا نے ساجدہ کا ساتھ دیا۔ اماں نورا بے شرم بن کر اپنا حق نہیں مانگ سکی تھی، مگر اب ساجدہ نے یہ جرأت کر لی تھی تو اماں نورا اسے حق دلوانے پر تل گئی تھی۔ میں آئندہ آنے والی نورا کے بند راستے کھولوں گی، اس نے خود سے وعدہ کیا اور پرسکون ہو کر سو گئی۔ اگلے دن اماں نورا نے سامان سمیٹا اور اپنے بھانجوں کے گاؤں جانے کا اعلان کیا۔ بہن بھنوئی کب کے مر کب گئے، اب اس گھر میں ان کے بچے اپنی اولادوں کے ساتھ بستے تھے۔ اماں نورا وہاں 2 دن گزار کر واپس لوٹ آئی، جس خاموشی سے گئی تھی اسی خاموشی سے واپس آ گئی۔ کسی نے توجہ نہیں دی تھی کہ اکثر اماں وہاں جاتی تھی۔ اماں نورا کے واپس آنے کے 2 دن بعد شاہ صاحب حویلی آئے۔ شاہ صاحب تشریف لائے ہیں۔ پوری حویلی میں جیسے ہلچل سی مچ گئی تھی۔ شاہ صاحب کے گھرانے کا نسلوں سے اس حویلی میں آنا جانا تھا۔ حویلی والے شاہ صاحب کے مرید تھے، ان کا اس گھرانے سے گہرا تعلق تھا۔ وہ نہایت باوقار شخصیت کے مالک تھے۔ حسب معمول ان کے لیے حویلی کے بڑے کمرے میں زمینی مسند کا انتظام کر دیا گیا۔ سب مکین ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، سوائے ساجدہ کے، جسے اس کا مطالبہ سننے کے بعد کمرے میں بند کر دیا گیا۔ ساجدہ نظر نہیں آ رہی، کہاں ہے؟ شاہ صاحب نے پوچھا تو انہیں بتایا گیا کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ پھر ذرا سی پوچھ گچھ پر بتا دیا کہ ادھر عدت ختم ہوئی تو اس نے بے شرم بن کر نکاح کی خواہش کر دی۔ شاہ صاحب کو سمجھ میں آیا تھا کہ جس تناؤ کی سی کیفیت کا احساس انہیں حویلی میں داخل ہوتے ہی ہوا تھا، اس کا تعلق دراصل ساجدہ کے نکاح کے مطالبے سے تھا۔ ساجدہ کی بات پر تم لوگوں کا رد عمل کیا ہے؟ شاہ صاحب نے سوال کر کے سب کے چہروں کی طرف دیکھا، جس پر رد عمل صاف تحریر تھا۔ ساجدہ کا یہ مطالبہ غلط نہیں ہے۔ سب کی خاموشی پر انہوں نے کہا، مگر شاہ صاحب، ہمارے خاندان میں بیوہ کی شادی کا رواج نہیں ہے۔ بیٹا، تمہارے خاندان میں نہیں ہے، مگر تمہارے دین میں بیوہ کو دوسری شادی کرنے کا حق ہے۔ اب شاہ صاحب نے نرمی مگر سنجیدگی سے کہا۔ شاہ صاحب کی دلیل سے بھلا کیسے انکار کیا جا سکتا تھا، مگر بعض اوقات ہم لوگ اپنے رواجوں کو دین کے بنائے ہوئے قوانین پر فوقیت دیتے ہیں۔ یہاں بھی ایسا ہی معاملہ درپیش تھا۔ شاہ صاحب نے ساجدہ کو بلانے کا حکم دیا
تو مجبوراً ان لوگوں کو شاہ صاحب کے سامنے ساجدہ کو پیش کرنا ہی پڑا، جس نے آتے ہی نکاح کی خواہش کا اظہار کیا تو سب کے چہروں پر ناگواری پھیل گئی۔ تم سب سن لو، ساجدہ کے نکاح کا بندوبست کرو، خبردار کسی نے اس بات کو بے شرمی یا بے غیرتی پر محمول کیا، اسے چھیننے کا حق کسی کو نہیں ہے۔ شاہ صاحب کی نرم آواز میں کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ کتنی جگ ہنسائی ہوگی ہماری؟ تائی اماں دل ملا کر بولی۔ جگ ہنسائی کا خوف ہے تم لوگوں کو؟ اللہ کی نافرمانی سے ڈر نہیں لگتا؟ شاہ صاحب نے قدرے روب سے کہا، اگر تم لوگ نہیں کر سکتے یہ کام تو میں خود کروں گا۔ شاہ صاحب، اس کام میں آپ کے ساتھ ہوں۔ ان میں سے ایک شاہد تھا جو اٹھا تھا۔ کتنی نظریں معنی خیز انداز میں ادھر ادھر گھومی اور ساکت ہو گئی جب شاہد کی اگلی بات سنی۔ ساجدہ میری بہنوں جیسی ہیں، میں انہیں بھائی بن کر رخصت کروں گا۔ شاہ صاحب مسکرائے، ٹھیک ہے بیٹی تم جاؤ۔ انہوں نے ساجدہ کو جانے کا اشارہ کیا۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر کمرے کی دہلیز عبور کر گئی۔ باقی سب کو سانپ سونگھا ہوا تھا۔ اپنا حق مانگنے والا بے غیرت نہیں ہوتا، شاہ صاحب نے ان غصے سے تنے چہروں کو دیکھ کر کہا جن پر صرف اور صرف ناراضگی تھی، مگر شاہ صاحب کو اس سے کوئی غرض نہیں تھی۔ اماں نورہ نے ہاتھ جوڑ کر شاہ صاحب کا شکریہ ادا کیا۔ انہیں صورتحال بتا کر اسی نے تو مدد کرنے کا کہا تھا۔ شاہ صاحب کے جانے کے بعد وہ مسکراتے ہوئے آسمان کو دیکھتی اور گہرے پرسکون سانس لیتی۔ آج اسے اپنی زندگی کے سوال کا جواب مل گیا تھا کہ کیوں خدا نے اسے اتنی لمبی زندگی عطا کی۔ اگر آپ کو آج کا یہ واقعہ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجیے اور اس طرح کے مزید قصے سننے کے لیے ہمارے چینل اردو مورل سٹوری کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔